تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے شہر کی سیر کریں گے کہ جو شیعہ مسلمانوں کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے، جہاں 3 کروڑ سے زیادہ زائرین ہر سال اس شہر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ زائرین کی عظیم تعداد اسے دنیا کا مصروف ترین مذہبی مقام بناتی ہے۔ جی ہاں، مکہ مکرمہ یا پھر ویٹیکن سٹی سے بھی زیادہ مصروف یہاں اہل بیت کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا کا روضہ مبارک موجود ہے، جو اپنی بے مثال تعمیر اور خوبصورتی کے باعث پوری دنیا میں معروف ہے۔ دوستو، اس شہر میں سورج نکلنے سے چند منٹ قبل گھنٹیاں کیوں بجائی جاتی ہیں؟ محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین نے حضرت امام علی رضا کے روضہ مبارک کو مسمار کیوں کروا دیا تھا؟ یہ حیرت انگیز حقائق آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کر جانیں گی۔ مشہور فارسی شاعر عمر خیام اور فردوسی کے ساتھ ساتھ ظالم ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا مقبرہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ دوستو، اس شہر کی شاہراہوں کے کنارے بیوت العفاف نامی ایسے مراکز بنائے گئے ہیں کہ جہاں لوگ اپنی جسمانی اور جنسی خواہشات کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آپ زیادہ سے زیادہ 100 امریکن ڈالرز یا پھر چند کھجوروں کے عوض بھی نکاح متع کر سکتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے یہ اقدام نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بیرا روی پر قابو پانے کے لیے انجام دیا ہے۔ یہ ایران کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جہاں تجارتی مراکز، صنعتی ادارے اور مشہور تعلیمی ادارے سرگرم ہیں۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والا یہ شہر کئی مرتبہ تباہ اور ویران ہو چکا ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایران کے مشہور اور مقدس شہر مشہد کی، جو ماضی میں کئی بار شیعہ و سنی فسادات کے نتیجے میں لہو لہان ہو چکا اور جس کے کھانے اور مٹھائیاں دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتی رہے۔ مشہد ایران کے شہروں میں سے ایک اہم ترین شہر ہے، جو آبادی کے لحاظ سے ایران کا دوسرا بڑا شہر کہلاتا ہے۔ شہر مشہد کو مشہد مقدس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں خاندان اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا کا مدفون ہونا ہے۔ شہر مشہد کی تاریخ آج سے ہزاروں سال پہلے ہنخا منشی اور ساسانی عہد حکومت سے جا ملتی ہے کہ جب اس کا نام سنا آباد ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر توس کے نواح میں آباد ایک چھوٹا سا دیہات تھا، لیکن حضرت امام علی رضا کی شہادت اور پھر ان کی تدفین کے بعد اس شہر کو مشہد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مشہد کے معنی ہے شہادت کی جگہ۔ حضرت امام علی رضا کو عباسی خلیفہ مامون الرشید کے حکم پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ مزار یا حرم امام علی رضا کوئی روایتی مقبرہ نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع و عریض اور عالیشان کمپلیکس ہے، جس میں ایران کی سب سے بڑی مسجد سمیت لائبریری، میوزیم اور کمیونٹی ہال شامل ہیں۔ تعمیراتی مہارت کا یہ شاہکار 6 لاکھ مربع میٹر کی اراضی پر محیط ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 3 کروڑ سے زیادہ زائرین اس مزار مبارک اور مشہد شہر کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ دوستو، زائرین کی یہ تعداد مکہ مکرمہ یا پھر ویٹیکن سٹی میں آنے والے لوگوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا شہر مشہد کو دنیا کا سب سے مصروف ترین مذہبی مقام قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی، پھر چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، امام علی رضا سے خاص محبت اور عقیدت ہے۔ یہ امام علی رضا کی مقبرے کی مقبولیت ہی تھی کہ جس کی بنا پر غزنی کے مشہور حکمران اور سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین نے اس مقبرے کو تاراج کر کے ایک ویران و بیابان جگہ میں تبدیل کر دیا تھا، تاکہ وہ خلافت عباسیہ کی حمایت حاصل کر سکے اور یہ مقبرہ کسی اہل تشیع تحریک کا مرکز نہ بن سکی۔ بادشاہ سبکتگین نے نہ صرف روضہ مبارک کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس نے شہر کی مساجد اور مدارس کو بھی مسمار کر دیا، جس سے مشہد کا ثقافتی ورثہ بری طرح متاثر ہوا۔ تاہم اسی سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کے حکم پر زیارت گاہ اور شہر مشہد کو اثر نو تعمیر کیا گیا۔ ماضی میں یہ شہر فرقہ وارانہ اختلافات کے نتیجے میں کئی مرتبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سلجوکیوں کے عہد میں چن چن کر شیعہ مراکز اور عبادت گاہوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا، تو وہیں صفوی دور حکومت میں مشہد کو شیعہ مذہب کا مرکز بنانے کے لیے سنی باشندوں کو جبراً منتقل کیا گیا۔ شہر مشہد کا کل رقبہ 328 کلومیٹر ہے، جبکہ اس شہر میں کم و بیش 36 لاکھ
لوگ رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 95% کا مذہب اثنا عشری شیعہ ہے، جبکہ سنی، مسیحی، یہودی اور زرتشتی یہاں بہت معمولی سی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں شہر مشہد میں سنی مساجد شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شہر مشہد میں صدیوں پرانی ایک روایت ہے کہ یہاں خصوصاً شہر کے مرکزی حصے میں سورج نکلنے سے قبل خوب زور و شور سے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ رسم غزنوی دور حکومت سے چلی آ رہی ہے، جس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ غزنی کی فوجوں کے حملے سے قبل شہر کو خبردار کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوا کرتا تھا، تو کوئی اسے روحانی رنگ دیتا ہے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب رسم آج بھی زور و شور سے جاری ہے اور مشہد کے لوگ اپنے اجداد کی تقلید میں روزانہ یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں مشہد کے امام علی رضا بازار کی، جو مشرق وسطیٰ کے بڑے اور تاریخی بازاروں میں سے ایک ہے۔ قدیم فن تعمیر سے مزین یہ بازار خشک میوہ جات، قالین، دستکاری، عطریات، زیورات اور بیش قیمتی کتابوں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہے۔ مشہد کی سڑکوں پر چلتے ہوئے ہمیں بیوت العفاف نامی بہت سی جگہ نظر آتی ہیں۔ دراصل یہ نکاح متع کے وہ مراکز ہیں کہ جو ایرانی حکومت نے نوجوان نسل میں پروان چڑھتے جنسی ہیجان اور بیرا روی کو روکنے کی خاطر قائم کیے ہیں۔ یہاں کنواری، بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین نکاح متع کے لیے رجسٹریشن کرواتی ہیں۔ 3 دن، 1 ہفتے یا پھر 1 مہینے کی شادی کی فیس 100 امریکن ڈالرز یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ بعض اوقات یہ کام چند کھجوروں یا غذائی اجناس کی عوض بھی ہوتا ہے۔ یہ لڑکی کی عمر، خوبصورتی اور اس کے رکھ رکھاؤ پر منحصر ہے۔ دنیا بھر سے مشہد کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ مشہد میں فارسی زبان کے مشہور شاعر فردوسی کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ یہ مقبرہ سن 1930 میں رضا شاہ پہلوی نے بنوایا تھا۔ دوستو، ایشیا کا نیپولین کہلائے جانے والے ایران کے ظالم اور سفاک بادشاہ نادر شاہ کا مقبرہ بھی اسی شہر یعنی مشہد میں ہے۔ نادر شاہ افشار وہ بادشاہ تھا کہ جس نے مغلوں اور سلطنت عثمانیہ جیسی قوتوں کو بیک وقت شکستوں سے دوچار کیا۔ یہی وہ بادشاہ تھا دوستو کہ جو ہندوستان سے کوہ نور اور تخت طاؤس سمیت بیش بہا دولت کے خزانے لوٹ کر ایران لے گیا تھا۔ دنیا کا مشہور ترین شاعر عمر خیام، جس کی کتب آج بھی بیسٹ سیلنگ بکس میں شمار ہوتی ہیں، وہ بھی مشہد کے نواح میں قائم ایک تاریخی شہر نیشا پور میں مدفون ہیں۔ مشہد کے لوگ خصوصاً یہاں کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ دودھ سی سفید اور سیاہ بالوں والی یہ لڑکیاں عموماً تنگ جینس اور چست ٹی شرٹس پہنتی ہیں، جس پر یہ عبایا اوڑھ کر بلا کی حسین لگتی ہیں۔ سڑک پر چلتی ہوئی یہ لڑکیاں راہگیروں کو مسکرا کر دیکھتی ہیں اور ان سے سلیقے سے بات کرتی ہیں، تاہم یہ ان کی بے حیائی یا آزاد خیالی نہیں، بلکہ اس شہر کا ہر باشندہ ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہے۔ دیگر ممالک کی طرح یہاں لباس و اطوار میں بے حیائی اور عریانیت نہیں۔ مشہد کے روایتی کھانے بھی یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مشہد کے مشہور کھانوں میں بھیڑ کے گوشت کا اسٹو، زعفران سے تیار کردہ مٹھائی شولا زرد، مشہدی کوفتے اور طرح طرح کے حلوے سر فہرست ہیں۔ مشہد کا کوہ سنگی پارک نہ صرف اس شہر بلکہ پورے ایران کا سب سے خوبصورت تفریحی مقام کہلاتا ہے۔ ہفتے کے 7 دن یہاں خوب رش رہتا ہے۔ نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی اپنا وقت خوبصورت بنانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ فارس کی قدیم ثقافت اور تاریخ سے جڑے بہت سے خوبصورت مجسمے اس پارک میں جا بجا نصب ہیں۔ یہاں بچوں اور بڑوں دونوں کی تفریحات کے سامان موجود ہیں۔ مشہد میں آنے والے زائرین اور سیاحوں کو کھانے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ یہ ایران کا وہ شہر ہے جہاں مخیر لوگ سب سے زیادہ خیرات کرتے ہیں۔ مشہد کے مشہور مقامات خصوصاً امام علی رضا کی مزار کے قریب ہر وقت طرح طرح کے لنگر جاری رہتے ہیں۔ بالخصوص رمضان اور محرم کے مہینوں میں تو یہاں سڑکوں پر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنا کر زائرین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تعلیم اور علاج معالجہ اس شہر میں خاصی معیاری اور سستے ہیں۔ مشہد یونیورسٹی علم طب میں ایران کا سب سے مشہور اور قابل ذکر ادارہ ہے، جیسے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کی ساری دنیا میں قدر کی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان سے بہت سے لوگ سستے اور معیاری علاج کے لیے بھی مشہد جاتے ہیں۔ مشہد ایران کی آٹو موبائل یعنی موٹر گاڑیوں کی صنعتوں کے لیے بھی مشہور ہے، جن کی
ترکمانستان، افغانستان اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک میں بڑی مانگ ہے۔ ایران کے دیگر شہروں کی مانند مشہد میں بھی شیشہ یا حقہ کلچر بہت زیادہ عام ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، یہ اپنے گھروں اور تقریبات میں شیشہ یا حقہ ضرور پیتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے شیشہ کلبز کھلے ہوئے ہیں جہاں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ایک ساتھ شیشہ پھونکتے دکھائی دیتے ہیں۔ مشہد کے زیادہ تر باشندے اپنے نکاح کی تقریبات امام علی رضا کے مقبرے کے احاطے میں انجام دیتے ہیں۔ بعد ازاں رقص و سرور کی محافل اور کھانے پینے کے انتظامات گھروں میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ شہر مشہد مختلف پہاڑی سلسلوں، وادیوں اور صحراؤں سے گھرا ہوا ہے جو اس شہر اور اس کے گرد و نواح کو قدرتی نظاروں کے شوقین افراد کے لیے ایک پرکشش مقام بناتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایران کے ایک مقدس شہر مشہد کی کہانی۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔